آج کا ٹاپک جو طول کے بول میں آ رہا ہے وہ ہے زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من. آج کا ٹاپک بھی بڑا خوبصورت ہے ویسے. تو پہلے مقرر کو جو ہے وہ ہم یہاں پر دعوت دے لیتے ہیں. اچھا اس کو آپ ذرا ایکسپلین کیجئے گا جب تک ہمارے مقرر جو ہے اپنی جگہ پر آتے ہیں. طلحہ عالم جو ہے وہ پہلے آئیں گے. ذرا اس ٹاپک کو میں اس میں مدد کر دیتی ہوں کہ اور یہ ٹاپک ہی ایسا ہے جو یہ پورا مصرع ہے. تو یہ ٹاپک ہی ایسا ہے کہ جب مقرر کھڑا ہوگا وہاں پر وہ اپنے لفظوں سے آغاز کرے گا اور اپنے اختتام تک یہ پورا کلیئر ہو جائے گا کہ ہے. سمجھ نہیں آیا تھا, انہوں نے کہا ذرا سلمان سے ہم کہیں گے ان کو. سلمان بھائی یہاں سے سنیے آپ. جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے طلحہ بھائی. اب جس دیش کے سیانے زاغ سالانہ 10 ارب روپے کا پانی بیچ دیتے ہوں, اس دیش میں عقابوں کے مستقبل کا اللہ ہی حافظ ہے صدر علی وقار. کہ بابائے قوم نے فرمایا تھا کہ اس قوم کا ہر فرد برابر ہے, مگر صدر علی وقار میں دیکھتا ہوں کہ ایک طرف ایک ہی خاندان کے 18 افراد سندھ پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں کامیاب قرار دیے جائیں, اور دوسری جانب شہر قائد کا عقاب ہاتھوں میں ڈگریاں لیے نوکری کے انتظار میں زرداروں کا نوالا بن جائے. کہ صدر علی وقار عقابوں کے خون پسینے کی کمائی سے چلنے والے سرکاری ہسپتالوں میں زاغوں کا تصرف دیکھیے کہ سردیوں کی ٹھٹرتی رات ہسپتالوں کی سیڑھیوں پر معصوم بچے اپنی ماؤں کے سوکھی باہوں میں سسکتے اہل ثروت کی قطاروں کے قیمتی جوتوں کی چاپ سنتے سنتے دائرہ فانی سے کوچ کر جاتے ہوں. کہ صدر علی وقار زاغوں کی صفاقی کا عالم دیکھیے کہ حق و سچ کا پرچار کرنے والے صحافی ولی خان بابر کو روشنیوں کے شہر اور بلال خان کو اسلام آباد کی تاریک گلیوں میں موت کی نیند سلا دیا گیا. کہ صدر ذی وقار جب میرے دیش کے زاغ فٹ پاتھ بیچ کر اور پہاڑوں کا سینہ چاک کر کے لیز شدہ مکانات حاصل کرنے کا ہنر جانتے ہوں, کہ جب 38 ارب روپے دے کر انصاف کا ترازو خرید لیا جائے کہ میرے دیش کے عقابوں کو جعلی انکاؤنٹر میں شہید کرنے والے کو مرد اول بہادر بچہ کا لقب عطا کرے, تو پھر میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے, کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے. اور جان ہتیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ, اس کو اس دیش کی اخبار نہیں لکھ سکتے, کیونکہ زاغوں کے تصرف میں ہیں, عقابوں کے نشے من. اور صدر ذی وقار اب میرے دیش میں عقابوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں سے اتار کر قصر سلطانی کے ایک گنبد کا قیدی بنایا جا رہا ہے, مگر میں آج زاغوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہوں کہ اگر میرے خون کو شہر قائد کی گلیوں میں بہایا گیا تو میرے شہر کی نامعلوم پڑی میری لاش ان زاغوں کو للکار کر کہے گی کہ ہمارا لاشا اٹھاؤ ورنہ لحد مقدس مزار ہوگی, یہ سرخ کرتا جلاؤ ورنہ بغاوتوں کا علم بنے گا. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. اور جس طرح سے راؤ انوار کی پرسنالٹی کا احاطہ کیا ہے نا, زبردست, مجھے تو مزہ آ گیا. جی اگلا مقرر نمبر نہ کاٹ لیں کیونکہ انہوں نے شخصیت کا منع کیا تھا. احاطہ بڑا زبردست کیا. یہ نمرا ارائیں گورنمنٹ ڈگری کالج فار بوائز اینڈ گرلز. کمال یہی ہے کہ بغیر نام لیے انہوں نے جس طرح احاطہ کیا, زبردست, مزہ آ گیا. اجازت ہے جی, شروع کیجئے. میری نظر میں دست و بالا کا وہ منظر ہے کہ جہاں ایک جانب حق و صداقت کے مینار اللہ کی عبادت میں مشغول پیاسے, تو وہی دوسری جانب دنیاوی آسائشوں کے مالک دسترخوان پر کہکہے لگاتے گستاخ ہیں. کہ اعلان ہوتا ہے ایک باغی مدینے سے کربلا آیا ہے, اسے قتل کر دو, تم پر جنت واجب ہو جائے گی. تو بس پھر صدر علی وقار جھوٹی جنت کے لالچ پہ سردار جنت کو شہید کیا جاتا ہے. نام نہاد بادشاہ کے فرمان پر بادشاہ جائے جنت کا سر قلم کیا جاتا ہے, اور رسول کے لال کے خون کے بدلے جنت کے سودے بانٹے جاتے ہیں. کہ اجڑ گیا اس وقت سے رسول کا چمن, زاغوں کے تصرف میں
उकाबों के नशीमन। ठहरिए, सदर अली वक़ार मंजर बदलता है। एक और ड्रावना ख्वाब कि खौफ और हिरास के पहरे और खूनी दरिंदे चारों तरफ फैले हुए हैं कि जिस्मों से बहता फ़लस्तीनियों का लहू जब बैतुल मक़दस की ज़मीन पर टपकता है तो फ़लस्तीनी आवाज़ लगाते हैं कि हाँ, ज़ागों के तसर्रुफ़ में उकाबों के नशेमन। सदर अली वक़ार, फिर शाम, गज़ा और कश्मीर पर ज़ाग़-सिफ़्त लोगों के मज़ालिम बढ़ते हैं और पूरी दुनिया खामोशी का मुज़ाहरा करती दिखाई देती है, तो उस जानिब से सदाएं बुलंद होती हैं कि हाँ, ज़ागों के तसर्रुफ़ में उकाबों के नशेमन। कि जी वक़ार, मुझे वो वक्त याद है कि जब बुज़दिल दुश्मन भारत और काबों के नशेमन पाकिस्तान पर हमला करता है, कभी LOC पर फायरिंग तो कभी अभिनंदन को भेजकर अपनी बुज़दिली का मुज़ाहरा करता है। आगे चलें तो जनाबे वाला मेरे जहन में पाकिस्तान की बेटी फ़ख्रे पाकिस्तान आफिया सिद्दीकी का नाम गूंजता है कि जब ज़ाग़-सिफ़्त लोगों ने उन्हें अपने पंजों में जकड़ा तो हम अकाबी रूहें सिर्फ तमाशा देखती रह गई। कि सदर अली वक़ार, मेरे जहन में बुलंद नगाही रखने वाले हकीम साहब का नाम गूंजता है कि ज़ाग़-सिफ़्त लोगों ने उन्हें शहीद कर दिया। कि सदर अली वक़ार, हम वो कौम कि जो अकाब की सी हैसियत रखते थे आज बुज़दिल, बेरहम, संगदिल, नेज़अंधी और बहरी बनकर रह गई है, और वजह ईमान की कमज़ोरी। कि सदर अली वक़ार, मुझे उम्मीद है कि वो वक्त आएगा कि जब हम लोग अपना काबी रूह दोबारा भरेंगे। कि सदर अली वक़ार, मैं अब भी शायर मशरिक़ की उस नसीहत पर अमल पैरा हूँ कि नशेमन पे नशेमन इस तरह तामीर करता कि बिजली गिरते गिरते आप ही बेजार हो जाए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका जी। 11 सेकंड पहले इन्होंने अपनी तकरीर पहले ख़त्म कर ली, और इसमें भी काफ़ी तारीख़ी हवाले जो हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि मैं भी सीखता जा रहा हूँ जजमेंट से जो है। तो आप अगले आपको जी आपको जज भी बिठाया जाएगा अगले राउंड में। चलें जी, इनाम अब्दुल रज़ाक साहब को बुला रहे हैं हम। आवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट साइंसेस से आपका ताल्लुक है। टीम चलें, इस्तकबाल कर लें भाई, शुरू कीजिए। सदर अली वक़ार, शुरू काबी शहर के हाकिम ज़ाग के नाम से, जो बड़ा बेरहम और जुल्म करने वाला है, जिसकी तलवार मुक़द्दसा से टपकता लहू भी पानी, जिसके कमरे तिब में रखी शराब की बोतल भी शहद, जिसके ख़िलाफ़ उठता हर कदम गद्दारी, जिसके ख़िलाफ़ लिखता हर कलम बागी, जो रोटी कपड़ा मकान का लालच देकर शाहीनों के परों का सौदा कर दे, जो वोट को इज्जत दो का सूर फूके तो उकाबी रूह जिस्मों को अलविदा कह दे, जो नए पाकिस्तान की सदा लगाकर उकाबों का मुकद्दर पिंजरा कर दे। ए पहाड़ों की चट्टानें तराश कर कसरे सुल्तानी का गुंबद बनाने वालों, खाकम बद्दहन, ये ज़ख्मी उकाब सवाल पूछता है कि ये नशेमन तो अज़्म आली शान था, इसे इबरत का निशान क्यों बनाया? ये अदालतें तो आदिल का मंदिर हुआ करती थी, इन्हें इंसाफ का मकबरा किसने बनाया? ये मज़हब तो बाइसे सवाब था, ये बाइसे फसाद क्यों कहलाया? ये गलियां तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद करती थी, ये लाल लाल की सदाएं क्यों लगाने लगी? ये सियासत इस मुल्क के वजूद का बाइस बनी थी, इसे नौजवानों के लिए गाली क्यों बनाया? क्यों ये औजे सुरैया के मुकीम शाहवाला के जूतों की सवारी पर उतर आए? सरफरोशों की बस्ती की इमामत ईमान फरोशों तक कैसे पहुंची? तो सदर अली वक़ार, जब इन सवालात को ज़मीनी खुदाओं की बारगाह में पेश किया गया तो उकाबों की तकदीर के कातिब वो ज़ाग बोल उठे कि हुक्मरान की तलवार मुकद्दस होती है, हाकिम की तलवार के बारे में मत लिखो, ये मौसम दारो रसन का मौसम है, जो भी किसी की गर्दन मारे मत लिखो। सदर अली वक़ार, जहाँ अब्दुल कदीर ख़ान जैसा ख़जाना पसे ज़िंदान दबा दिया जाए और जिद्दत की डोर ऐसे लोगों के हाथों में थमाई जाए कि जिनकी 7 पुश्तें तक साइंसी उलूम से नाशना और ना वाकिफ़ रही हों, तो ये ज़ागों का तसर्रुफ़ नहीं तो और क्या है कि यहाँ तालीमी निज़ाम लॉर्ड मिकाले का है,
سیاسی نظام مقابلے کا ہے, معاشی نظام ایڈم اسمتھ کا ہے, مگر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو صدر علی وقار پھر یہ کہنا بنتا ہے کہ آئی ہے میراث میں انہیں مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. شکریہ. انعام صاحب ذرا اپنی جگہ پر ہی رکیے گا, آپ لوگوں کی اجازت سے. میرا ایک اختلاف ہے ان کے ساتھ. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جب شعر تبدیل کر دیا جاتا ہے تو وہاں پر جو ججز صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں وہ ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں, آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیتے ہیں, اور ایک دفعہ ایسا ہو بھی چکا ہے, کئی بار ایسا ہو چکا ہے. میرا ذرا سے اختلاف, میں صرف اپنا اختلاف اپنا رکھنا چاہتی ہوں سامنے. آغاز میں جو آپ نے کیا, آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ آپ اپنے طریقے سے تبدیل کر کے اس سے تشبیہ بھی دے کر رہے ہیں. میری نظر میں یہ درست نہیں ہے, یہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا. باقی آپ کا مجمع سب کچھ بہتر ہوگا, لیکن یہاں پر مجھے بڑا اختلاف ہے. تو کوشش کیجیے گا, آئی ڈونٹ نو کہ ججز آپ کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں, لیکن مجھے بڑا اختلاف ہوا ہے اس چیز سے, مجھے پسند نہیں آئی ہے. شکریہ, آپ جا سکتے ہیں اپنی جگہ پر, فیصلہ بتاتے ہیں. تینوں واپس آ جائیں تو تینوں واپس آ جائیں. باقی یہ جو انہوں نے کیا تھا وہ صحیح ہے, آپ کے اپنے اعتبار سے صحیح ہے, آپ کو جو ہے وہ چیز جو ہے وہ آپ ڈائس پہ ہی آ جائیں, وہ سمجھ میں نہیں ہے, پر انہوں نے جو ہے وہ اس سے نہیں, لیکن یہ لوگ بھی ہاں یہ بالکل اگری کریں گے بھی اس بات سے. قرآنی احکامات, قرآنی آیات کا ترجمہ وہ ایک الگ تشبیہ دینا. جی تشبیہ ہے نا, تشبیہ ہے کہ جب آپ زاغ اور عقاب کو کس طرح سے دے رہے ہیں, تو میرے نزدیک جو میں وہ آپ بات ٹھیک کریں. اچھا, جو شعر کا ہے, شعر بدلنے میں معاملہ یہ ہے کہ جب آپ طرح مصرع دیتے ہیں تو پورا شعر بدل دیا جاتا ہے. پھر آپ بہت سے ایسے اشعار ہیں جن کو آپ تبدیل کر لیتے ہیں. جیسے آپ نے ایک پوری نظم وہ سنی پاک سرزمین کے حوالے سے, لب پہ آتی کے حوالے سے, جس کو اب آج کے موجودہ دور میں شعراء نے اس کو اسی زمین کو رکھ کر تبدیل کیا. تو ان کا میرا خیال ہے وہ جو تشبیہات اور استعاروں میں ہے تو وہ استعمال کرنا بالکل جیسے آپ نے پسند کیا ان کا کسی ایک پولیس آفیسر کے حوالے سے جنہوں نے ایک لفظ استعمال کیا. لیکن دیکھیں پولیس آفیسر کے حوالے سے اور پھر یہ میرا ذاتی اور یہ ادبی اور اخلاقی ڈیکلیمیشن کا ہمیشہ سے جی بالکل ڈیکلیمیشن کا ہمیشہ سے یہ کہ آپ تشبیہات اور استعاروں کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اور اسی کے اندر رہ کر آپ تقریر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر وہ کسی تحریر اور یا تقریر کے اندر ہے تو وہ آپ کے لیے ناقابل قبول ہے, بالکل آپ سے کہتے ہیں, لیکن وہ ڈیکلیمیشن ہے ہمارے پاس یہ اس میں مارجن, تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں. چلیں بالکل صحیح ہے. بس آج ہم ایک چیز اور یہ کریں گے کہ جو ہمارے جیتنے والے ممبران ہوں گے ان کو ہم تحفہ بھی دیں گے. بتائیے کون ہے کون دو لوگ ہیں جو کہ تحفہ حاصل ٹھیک ہے کروں گا, مجھے پتا وقت کم ہے ہمارے پاس. ٹف مقابلہ, میں جانتا ہوں مدثر بھی جانتے ہیں, طلحہ اور انعام زیادہ عرصے سے بول رہے ہیں, ذرا سینئر اسپیکرز ہیں. نمرہ نے آج میرا خیال ہے ان کے ساتھ دوسری تیسری مرتبہ بولا ہوگا, لیکن ایسا بالکل محسوس نہیں ہوا کہ کوئی کمزور مقرر تھا. تو سخت مقابلہ, پوائنٹس میں بھی ویسی واضح ہے. جو فرق صرف آیا, تینوں کا مواد بہت اچھا, تینوں کا انداز بہت اچھا, جو فرق صرف آیا وہ آیا ایک جو ہم جس کو کہتے ہیں ایکس فیکٹر ایک ہوتا ہے جس کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے, جو ایک تاثر کریٹ ہوتا ہے ایک اسپیکر کا ان کی آڈینس کے اوپر, اس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہے. اور دونوں ججز کا متفقہ فیصلہ ہے, ان کی شیٹ پہ بھی یہی ہے, میرے پاس بھی یہی ہے. سیکنڈ پوزیشن جو ہے 61 پوائنٹس کے ساتھ انعام آپ جا رہے ہیں سیکنڈ راؤنڈ میں, اور پہلی پوزیشن 63 پوائنٹس کے ساتھ طلحہ آپ جا رہے ہیں سیکنڈ راؤنڈ. تو آج کے بیسٹ اسپیکر طلحہ عالم, سیکنڈ اسپیکر آج کے انعام نمرہ, زبردست. اور آج میں ایک اور چیز بتاتا چلوں آپ کی اجازت سے کہ جو ہم نے ابھی تک ڈسکلوز نہیں کیا تھا, میں کہا تھا 5ویں رمضان کو ڈسکلوز کریں گے. جو فارمیٹ ہے ہمارا, اس میں سیمی فائنل سے پہلے 2 وائلڈ کارڈ انٹریز بھی ہونی ہیں. ارے واہ, تو جو لوگ ایلیمنیٹ ہو رہے ہیں وہ مایوس نہ ہو, ابھی بھی ایک چانس موجود ہے کہ ہم وہاں سے بھی 2 اسپیکرز کو مزید لے کر آئیں گے. 2 لوگ آئیں گے. کیا بات ہے. تو جو لوگ جا چکے ہیں اور جو ابھی آپ بھی جا رہی ہیں تو بالکل بھی مایوس نہیں ہونا ہے, تیاری جو ہے وہ بڑی پختہ آپ نے رکھنی ہے. اور اب مجھے یقین ہے کہ انعام اب تو ماشاءاللہ سے ججز نے میری توقعات کے حد سے خلاف فیصلہ دیا ہے, تو آپ نے یقیناً اس بات بہت سارے لوگوں کی توقعات میں زیادہ ایک جملہ ہوتا ہے, میں کہتا ہوں کہ سامعین کا ایک اپنا رزلٹ ہوتا ہے, مقررین کا اپنا ایک رزلٹ ہوتا ہے, ججز کا اپنا ایک رزلٹ ہوتا ہے, لیکن وہ ایک رائے ہے اور میں اپنی رائے کا حق محفوظ رکھتی ہوں, اس وجہ سے میں نے وہ رائے بھی دی ہے. پرنور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پرکیف ساتھ آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں.
ہے لب پہ دعا زدنی علم روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رمجھم رمجھم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بو. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.